طریقہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، مگر عاجزی تھی، معافی تھی، درگزر. اچھا سبحان اللہ، جس کے پاس اختیار ہو نا، کنٹرول ہو، پھر بھی معاف کر دے، آئے ہائے اس کی فضیلت سنو. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا آدمی ہم پر ظلم کرے، ہم کہتے ہیں یار جا تجھے معاف کیا، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، اتنے سارے تو گارڈ ہیں اس کے ساتھ. کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں، کنٹرول ہے آپ کو، اور اب آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں. سبحان اللہ. ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے جائے. غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یار میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں، نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے. بڑی مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ زیادہ مشکل ہے. واقعی پہلوانی والا کام ہے، بڑا آسان ہے. آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے پتھر مارا، کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ ضبط کر لیا، برداشت کیا. یہ ہے نبی پاک کا طریقہ، اور یہ ہے وہ غلامی جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے آج کے اس اجتماع میں. میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایک میرا بھائی بھی اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے، اپنی کسی خاندانی رکاوٹ کو دور کرے جو دوریاں کر دی ہیں. اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے، ایک تو خود معاف نہیں کرتے یا پھر معافی نہیں مانگتے. ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی، بچپن کے دوست تھے. اب وہ ادھر بیٹھا کہتا معافی مانگے گا تو اس سے بات کروں گا، وہ کہتا یہ معافی مانگے گا تو میں اس سے بات کروں گا. میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، بیوی کہتی ہے شوہر کی غلطی ہے، یہ میرے گھر آئے، میری ماں کے گھر، معافی مانگ کر لے جائے تو چلے جاؤں گی. شوہر کہتا ہے نہیں میں نہیں، یہ آ کے معافی مانگے. دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے. بیچ میں ایک سوری ہے، ایک معافی ہے جو انا بنی ہوئی ہے. رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ، عید کے دن بھی یاد آتے ہوں گے رشتہ دار، لیکن کہتے ہیں میری غلطی نہیں تھی، وہ معافی مانگے پھر چلے جائیں گے. ارے اللہ کے بندو، تم آگے بڑھ کے معافی مانگ لو، تم آگے بڑھ کے سلو کر لو. سلو کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. تم آگے بڑھ کر معافی مانگو گے، تمہیں وہ کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا کب میرا بھائی آئے اور ہم اپنے بھائی سے ملیں. تھوڑی سی زندگی ہے، کب تک نفرت کے ساتھ جیو گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان چاچا سے کبھی بھی مت ملنا، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ملنا. توبہ توبہ توبہ. میں اپنے بیان کو اب کنکلوڈ کرتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے. آپ نے شب برات، شب قدر، جو مغفرت کی راتیں ہیں نا، آپ نے اس کی بشارتیں سنی ہوگی کہ اتنے بخشے جائیں گے، اتنے معاف کیے جائیں گے، چند مجرم معاف نہیں کیے جائیں گے. ایسا ہے نا؟ اور ان چند مجرموں کی جب بھی ہم لسٹ پڑھتے یا سنتے ہیں نا، اس میں رشتے داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا ضرور ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا برا فعل ہے کہ قطع تعلق کرنے والا شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر کو بھی نہیں بخشا جاتا. اب بتاؤ، یہ اپنے دل میں پال کے رکھے، یہ شیطان ہے جو تمہیں نہیں ملنے دے رہا، جو تمہیں اپنوں سے دور کیے بیٹھا ہے. مسلمان سے کیسے قطع تعلق کر سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج خدارا یہ پیغام لے کر جاؤ. آپ خود، ہماری میمری زبان آپ کو تو خیر نہیں سمجھ آئے گی، مگر محاورہ بہت اچھا ہے اس لیے سنا دیتا ہوں. اس میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. آپ کا قصور نہیں بھی ہے نا، آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. آؤ سینے لگتے ہیں، آؤ گھر پہ چائے بیٹھ کر پیتے ہیں، پرانی دشمنی ختم، پرانی رنجشیں ختم، مل کر زندگی گزارتے ہیں. بعض اوقات اپنے جو ہے نا اپنے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو، اپنا خون ہوتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. سب کو معاف کر دیں، اور اس نیت کے ساتھ آج یہ اعلان کریں کہ میں نے سب کو معاف کیا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ شب جمعہ ہے، جو تیرے مسلمان بندوں کو معاف کرے، میرے مولا آج تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. نیت کرتے میں نے سب کو معاف کیا، نیت کر لے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف فرما دے. وہ کریم ہے، وہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. شب قدر کی دعا یاد ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. مگر تم خود بھی تو پہلے معاف کرو. اللہ سے معافی مانگ رہے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو انشاءاللہ سب کو معاف کریں گے، مل جل کر رہیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، درگزر. اب یہ سمجھ لو کہ انسان سے غلطی ہوتی، ہو گئی غلطی، معاف کر دو.
اپنے نوکر کو جھاڑ دیتے، نوکری سے نکال دیتے، تھپڑ مار دیتے. نہ کریں ایسا. اللہ پاک ہمیں معافی اور درگزر والا ذہن عطا فرمائے، دشمنیاں ختم کرنے والا بنائے. آخری حدیث اور کمال کا انعام ہے. میں پہلے انعام سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے یہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جس بندے میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس میں 3 عادتیں ہوں گی، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا. کون کون ہے جس کو یہ انعام چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہم کو؟ کہ اللہ جنت میں داخل کر دے اور ہم سے حساب آسانی سے لے، پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں. اب یہ 3 کام کرنے ہیں، یعنی انعام اتنا بڑا ہے کہ اگر 3 کام سنے بغیر بھی ڈن کرنا ہونا کہ جو بھی ہوں گے میں کروں گا، کیونکہ مجھے حساب آسانی سے ہو اور جنت میں داخلہ مل جائے. وہ 3 کام کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں اس نے نہیں بلایا دعوت میں بھی بلاؤں گا، اس نے کبھی تحفہ دیا ہی نہیں، میں تو دوں گا ہی نہیں. ہم تو دیتے بھی اس کو، مسکراتے بھی اس کے ساتھ بھی تو ہم سے مسکراتا ہے. محروم کرنے والے کو عطا کرو. نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. توڑ رہا ہے نا، تم جوڑو. نہیں مان رہا، آپ جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس حدیث کی مصداق بن جائیں اور یہ نام آپ کو مل جائے. نمبر 3، نبی پاک فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اللہ کرے یہ 3 کام میں بھی کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں، اور اس کے صدقے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی محبتوں کا پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے. یہی محبتوں کا پیغام دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے. اور آج پشاور میں بھی میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ خدارا نرم دل ہو جائیے. دشمنی، جھگڑے، لڑائی، غصہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو اس کے علاج بھی روحانی طور پہ بیان ہوئے. غصہ آئے، آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے، کیا کریں، نہیں چاہتے پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس کی بھی حدیثوں میں علاج موجود ہے، روایتوں میں علاج موجود ہے. آپ کو جب غصہ آئے نا، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے. آپ وضو کر لیں. جب آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے نیچے آ جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نا، اس کے سامنے سے ہٹ جائیں. سامنے موجود رہیں گے، بار بار غصہ آئے گا. بیوی سے لڑائی ہو گئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ سامنے بیٹھی ہے تو بار بار اس کو سنائی جا رہے ہیں. اتنا بڑھ جائے گا، یا تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے طلاق دے دیتے ہیں. تو ہٹ جائیں وہاں سے. تو اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو اس کے بہت سارے علاج کتابوں میں موجود ہیں. میں ایک جس کو ہے وہ روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو، غصے سے گناہ ہو جاتا ہو، گالی نکل آتی ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، اس غصے سے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے. کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کرے اور پھر وہی کھانا پانی استعمال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور روحانی علاج لکھا کہ چلتے پھرتے کبھی بھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک ہم سب کو غصے کی عادت سے نجات عطا فرمائے، نرم کر دے، شفیق کر دے. تھوڑی سی زندگی اگر کسی کا دل توڑ دو گے، کسی کو ناراض کر دو گے، کسی پر ظلم ہو گیا اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو اپنے جائیں گے کدھر؟ کیسے اس کو حساب دیں گے؟ تو ادھر ہی معافی مانگ کر، ادھر ہی درگزر کر کے، ادھر ہی سب کے ساتھ سلو کر لیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا، آج تو آپ اجتماع میں آئے ہیں، مدنی چینل کو تھام لیں. مدنی چینل پر آپ ایسے بہت سارے پروگرام سنیں گے جس میں ہم سب کی تربیت ہوتی ہے. آج کا بیان بھی انشاءاللہ امید ہے بعد میں مدنی چینل پر چلے گا، لیکن آپ مدنی چینل دیکھیں. مجھے یہاں ہماری مدنی چینل عام کرو مجلس کے اسلام بھائی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ترغیب دلائیے گا، کیونکہ پشاور میں مدنی چینل کو دیکھنے والے جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. تو آپ یہ وہ چینل ہے جو 100% اسلامک چینل ہے. آپ کے یہاں کیبل وغیرہ پر آتا ہے، آپ اسے دیکھیں، اپنی فیملی کو دکھائیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے بیان سلسلے پورے گھر والوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھیں گے بھی اور اس کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا میرا ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ پشاور آج میں آیا، میں فیضان مدینہ بھی گیا، اور یقین کریں میں دل کی جس کو کہتے ہیں نا خواہش کے ساتھ پشاور آیا ہوں. کئی دنیا کے شہروں والے ہمیں بلاتے ہیں، میں نے خود کہا میں نے پشاور آنا ہے. اور آج ماشاءاللہ یہ عظیم و شان اجتماع اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ پشاور میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں ہیں اور محبت کرنے والے ہیں دعوت اسلامی سے. لیکن دیکھیں، دعوت اسلامی جتنی ترقی کرے گی نا،
اتنا آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ، آپ کا بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کا. کیونکہ دعوت اسلامی علماء بناتی ہے، دعوت اسلامی حافظ قرآن بناتی ہے، دعوت اسلامی بہترین مسلمان بناتی ہے. اچھا، اسلامی بھائیوں، بچوں کے مدرسے الگ، عالم کورس الگ، بچیوں کے الگ، پھر اسکول الگ. ہم نے اسکول سسٹم الگ بنایا دارالمدینہ کے نام سے. تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنائے، مگر پشاور میں ابھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنانے ہیں. تو میں یہاں ماشاءاللہ مخیر حضرات بھی آئے ہیں، تاجران بھی آئے ہیں. میں پشاور میں نہیں رہتا، مگر میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پلیز ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے دست و بازو بنے. ہمارا مدنی مرکز بہت چھوٹا ہے، اس کو بڑا مدنی مرکز بنا کر دیں. پھر بچیوں کا مدرسہ ہم چاہتے ہیں، بچیوں کا عالمہ کورس جہاں ہو سکے ہم وہ جامعہ چاہتے ہیں. یہاں دعوت اسلامی کے مزید شعبہ جات بنے. دعوت اسلامی ترقی کرے گی تو انشاءاللہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان بھی بچے گا، اور انشاءاللہ وہ عاشق رسول بنیں گے، عالم دین بنیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی موجود ہیں، اشفاق بھائی موجود ہیں. تو جو یہاں پر ایسی شخصیات ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہاں جب پوری دنیا میں دعوت اسلامی ترقی کر سکتی ہے. آپ کو خوشخبری دوں، بھی پچھلے مہینے کی بات ہے یا 1.5 مہینہ ہوا ہوگا، ہم نے آسٹریلیا کا شہر سڈنی ہے، پر دعوت اسلامی نے تقریباً $34 لاکھ کا فیضان مدینہ کی جگہ خریدی ہے. بہت بڑی جگہ. اب وہ ہم نے پیسے نہیں بھیجنے، وہی جمع کریں گے. تو دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر پشاور کیوں پیچھے رہ جائے؟ تو پشاور کے عاشقان رسول غیور مسلمان آگے لائیں. میرے اور آپ کے مال کا یہ نصیب ہوگا، یاد رکھیے گا، جو اللہ اور اس کے دین کے کاموں میں صرف ہو جائے. میں اور آپ سب دنیا سے چلے جائیں گے. یہ ادارے قائم رہیں گے، یہ جامعات، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز قائم رہیں گے، سجدے ہوں گے، علماء بنیں گے، اور مجھے اور آپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں آیا ہوں تو جانے کے بعد مجھے خوشخبری ملے کہ آپ آئے اور یہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور اب انشاءاللہ پشاور میں دعوت اسلامی کو بہت آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ سب مل کر انشاءاللہ. آج جمعرات کو یہاں اجتماع ہوا ہے. ویسے ہمارا اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ کیجیے گا کہ آج میں آیا ہوں تو آپ نے ہال بھر دیا اور اگلی جمعرات کوئی بھی نہ آئے. ہر جمعرات اجتماع میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کی تربیت بھی ہو اور ہم دعوت اسلامی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے. اسی طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز، خاص طور پہ جامعات اور مدارس کو چلانے کے لیے ہم ہر سال ایک ٹیلیتھون کرتے ہیں جس کو ہم مدنی عطیات مہم کہتے ہیں. 15 نومبر کو انشاءاللہ ہم یہ ٹیلیتھون کرنے جا رہے ہیں. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. ذرا غور کیجئے کہ پورے دعوت اسلامی کے جو مدرسے اور جامعات ہیں اس کا خرچ تقریباً 350 کروڑ روپے ہے. سال کا 350 کروڑ روپے، بہت بڑا خرچہ ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے سب حصہ ملائیں، اس لیے اس کے یونٹ کہ 10,000، اور اس میں آپ زکوٰۃ بھی ہوگا. آپ سب نے وقت نکالا، تشریف لائے. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں.